كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کی ابتدا، دعوت و تبلیغ کا آغاز، حج کا موسم اور قرآن کے اثرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات اتنی محنت شاقہ کہ اللہ عز و جل بار بار قرآن مجید میں آپ کو تسلی دے، اطمینان دلائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے معراج کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی عروج پر اور معراج پر پہنچی۔ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ سعد بن معاذ اسلام قبول فرمانے کے بعد اپنے قبیلے گئے اور اپنے قبیلے والوں سے فرمایا کہ میں تم سے اس وقت تک بات چیت نہیں کروں گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کر لیتے۔ تو شام ہونے تک اس قبیلے کے تمام مرد و عورتوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ایک ہی دن میں اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اور سعد بن معاذ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، سوائے ایک شخص کے جن کا نام عمر بن ثابت اور لقب اسیرم بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا غزوہ احد پر جا کر۔ یہ سن 1290 کی بات ہے، اور پھر غزوہ احد جا کر سن 3 ہجری میں ہوا۔ تقریباً 4-5 سال کے بعد جا کر انہوں نے عمر بن ثابت اسیرم نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہ مسلمان ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ ایسا کون سا مسلمان ہے کہ جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج عمرے کیے، نہ اس نے قرآن کی تلاوتیں اس طرح سے کیں، نہ صدقہ خیرات اس نے کیے، لیکن وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، حالانکہ کوئی بڑی عبادت نہیں کی۔ تو آپ فرماتے کہ وہ شخص اسیرم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ایمان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب روایات میں موجود ہے۔ بکریاں چراتے چراتے جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا لشکر موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پتہ کیا، ملاقات کی خواہش ظاہر کی، حضور سے ان کی ملاقات کروائی گئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میری جو یہ سیاہ رنگت ہے اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ تیری اس سیاہ کالی رنگت کو سفیدی سے اور حسن و جمال سے تبدیل کر دے گا۔ جو میرے جسم کی بو ہے اس بدبو کا کیا بنے گا؟ اللہ تمہاری اس بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ یہ جو میرا پرانا اور بوسیدہ لباس ہے اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے اس پرانے لباس کا کیا ہوگا؟ اللہ اس کو جنت کے لباس سے تبدیل کر دے گا۔ تو فوراً درخواست کی کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ شہادت پڑھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب مجھے حکم دیجئے میں کیا کروں؟ تو چونکہ اس وقت جہاد کا موقع تھا، غزوہ کا موقع تھا، تو فرمایا کہ جہاد کرو۔ جہاد کروں تو کیا ملے گا؟ اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مارے گئے تو اللہ تمہیں جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اسی وقت فوراً نکلے، کفار سے لڑائی شروع ہوئی اور لڑتے لڑتے وہیں شہید ہو گئے۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقے کیے۔
تو آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ چند لمحے میں مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد شہادت کا رتبہ بھی حاصل کر لیا۔ حضرت سعد بن معاذ، اب یہاں یہ بات جو گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے اسلام میں اور ان صحابہ اور اہل بیت کے اسلام میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آج ایک بہت بڑا فرق، خلا آ گیا، ایک فاصلہ رہ گیا، اور آج امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خلا یہ ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں دور نبوی میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو مسلمان ہوتے ہی اس کو دو فکریں لگ جاتی تھیں، دو فکریں، دو طرح کی کوششوں میں وہ لگ جاتا تھا۔ پہلی فکر اس مسلمان کو یہ ہوتی تھی کہ میں بھی اللہ رسول کی اطاعت کر کے جنت میں چلا جاؤں، اور دوسری فکر یہ ہوتی تھی کہ جتنے باقی انسان ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیں اور وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ اب مسلمان کو دوسروں کی فکر تو دور کی بات، اپنی فکر بھی کسی کسی کو ہوتی ہے۔ پورے خاندان کے بچوں کی فکر تو دور کی بات، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر بھی کسی کسی کو ہوتی ہے۔ دنیا کی فکر ہے کہ میری اولاد کو اچھا کھانے کو ملے، اچھا پہننے کو ملے، اچھا گھر ملے، اچھا رشتہ ملے، اچھی عزت ملے۔ دنیا کی فکر میں آج بھی باپ اور ماں پورا دن اپنی اولاد کی خاطر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، صبح سے شام تک محنت مشقت میں اپنے بالوں کو سفید کرتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کی خاطر، اولاد کی دنیا کی خاطر۔ حالانکہ دنیا تو عارضی ہے، گزر ہی جانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، زندگی تو گزر جائے گی۔ اصل مسئلہ تو آخرت کا تھا، فکر تو آخرت کی ہونی چاہیے تھی، اپنی بھی اور اپنے خاندان، اپنی نسلوں کی بھی اور پوری انسانیت کی۔ ہم میں اور ان میں یہ بڑا فرق ہے کہ ہم اپنی نماز کی فکر بھی کر لیں تو وہ اپنے آپ کو انسان نیک سمجھتا ہے، وہ اپنی فکر بھی کرتے تھے، اوروں کی بھی کرتے تھے۔ جتنے واقعات آپ نے اب تک سنے، ایک واقعہ ایسا نہیں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کرنے کے بعد بس وہ اپنی الگ مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا ہو اور اپنی عبادت کرے اور کوئی فکر نہ ہو، ایسا ایک واقعہ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہر صحابی بننے کے بعد پوچھتا تھا کہ یا رسول اللہ اب بتائیں میں کیا کروں؟ پھر آپ اس کی ڈیوٹی لگاتے کہ تم دین کا یہ کام کرو، تم دین کا یہ کام کرو، تم دین کا یہ کام کرو۔ اپنے اعمال بھی کرنے ہیں، لیکن حضور ان کی ذمہ داری عائد فرماتے، جس میں جو صلاحیت ہوتی حضور اس کی صلاحیت کو دین کی خاطر استعمال فرماتے کہ تم نے اگر پیسے والا ہے تو تم اپنا روپیہ پیسہ اسلام کی خدمت میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت صدیق اکبر، روپے پیسے والے امیر صحابہ، انہوں نے اپنی دولت اسلام پہ لگا دی۔ کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، حضرت ابی ابن کعب ہیں، تو حضور نے کہا کہ تم قرآن پڑھاؤ۔ کوئی امامت کرنے والا ہے تو حضور نے فرمایا مصعب ابن عمیر تم مدینہ جاؤ، وہاں جا کر لوگوں کو امامت کرواؤ اور ان کو دین کی تعلیم دو۔ یعنی ہر شخص جس میں جو صلاحیت ہوتی تھی، حضور فرماتے اسلام قبول کیا، چلو اب تم دین کا یہ کام کرو۔ اسیرم عمر ابن حضرت ابن ثابت اسلام قبول کی، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ اب جہاد ہو رہا، تم جہاد کرو۔ یہ نہیں تھا کہ اب حضرت اسیرم فرماتے چونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں صحابی بن گیا ہوں، بس اب تو پرواہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی نماز روزے پڑھیں گے، مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں تھا۔ حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ اب ہم دین کا کیا کام کریں؟ آج مسلمان کو دین کا کام کرتے وقت جھجک محسوس ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ یہ کیا نیا کام شروع ہو گیا۔ کوئی دین کا کام اس کو کرتے ہوئے چلتا پھرتا نظر آئے تو سوچتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اجنبی محسوس کرتا ہے، اجنبیت، کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ لیے کہ بس شاید کسی ایک جماعت کے ذمے یہ ذمہ داری عائد ہے۔ اگر ہم یہ نقطہ نہیں سمجھیں گے تو میں حلفاً قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں سیرت نبوی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اتنا اہم نقطہ ہے۔ حضور کی سیرت
پوری زندگی کا خلاصہ یہ بات ہے کہ خود بھی اور پوری انسانیت کو بھی دین کی طرف لانے کی محنت کرنا، یہ حضور کی پوری سیرت کا خلاصہ اور مزاج ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہر بندہ اپنی صلاحیت استعمال، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام ایمان لاتے گئے اور دین کی محنت میں لگتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے اور اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا ہنر اور اپنا فن، اپنی ہر طاقت دین کی خدمت پہ لگاتے رہے۔ حضرت رفاع بھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضور نے ان کو مکہ میں دعوت دی تھی، بعد میں اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح اب یہ سن 12 نبوی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ایک صحابی حضرت اسعد ابن زرارہ، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسعد ان کا نام ہے، اسعد، لوگ اپنے بچوں کا نام اسعد رکھتے ہیں، سعد رکھتے ہیں۔ سعد کے معنی بھی سعادت مند ہے، اسعد کے معنی زیادہ سعادت مند ہے، بڑا پیارا نام ہے اور بڑے ہی بزرگ صحابی ہیں۔ اللہ نے ان میں دین کی خدمت کا جذبہ خوب بھرا تھا۔ یہ وہی صحابی جن کا ہم نے پچھلے درس میں سنا کہ انہوں نے اپنا گھر جو تھا مدینہ منورہ میں، جب حضور نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر دین کی دعوت اور تعلیم کو عام کرو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی گئے، یہ 2 صحابی مکے سے گئے، باقی چند لوگ مدینہ طیبہ کے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کو اسلام کا مرکز بنایا۔ دیکھیے، یہ گھر دے سکتے تھے، انہوں نے گھر دے دیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے۔ اب ان کا جو گھر تھا یہ مدینہ منورہ میں، سمجھ لیں کہ پہلی اسلام کی تعلیم گاہ، پہلا اسلام کا سکول، پہلی اسلام کا کالج اور یونیورسٹی، پہلا اسلام کا مدرسہ، پہلا جہادی مرکز، پہلا تبلیغی مرکز، انہوں نے اپنا گھر وقف کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مدینہ میں اور رہنے والے اور دائیں بائیں کے لوگ رہنے والے جو یہودی اور عیسائی ہیں، وہ ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے طور پہ کرتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق وہ ایک دن عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں شنبہ کی تاریخ یعنی ہفتے کو وہ عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی یک شنبہ یعنی اتوار کو عبادت کرتے ہیں۔ ابھی یہاں یاد رہے کہ ابھی حضور کی طرف سے ان کو حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت اسعد ابن زرارہ انہوں نے خود یہ اجتہاد کیا، خود سوچا کہ جب یہودی اور عیسائی ایک دن عبادت کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے، تو ہم سچے اسلام مذہب والے مسلمان ہم کیوں نہ ایک دن متعین کریں جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، صاف ستھرے ہو جائیں، تیار ہوں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، خوب اللہ کو پکاریں۔ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے پھر لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو ترغیب دی کہ چلو ہم جمعے کے دن ہم اس گھر میں اکٹھے ہوں گے اور سب خوب اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہیں اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی حضور کی طرف سے انہیں کوئی حکم نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنے طور پر یہ دیکھ کر اجتہاد کیا۔ ایک اجتہاد تو یہ کیا، جب انسان دین کی محنت میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر دین کا یوں کام لیتا ہے۔ دوسرا اجتہاد انہوں نے یہ کیا کہ مشرکین مکہ جمعے کے دن کو یوم عروبہ کہتے تھے، عین رے واو بے ہے، یوم عروبہ۔ انہوں نے نام تبدیل کیا، انہوں نے کہا یوم عروبہ یہ تو جاہلیت کا نام ہے، ہم اس کا نام رکھیں گے یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ دوسرا اجتہاد یہ کیا۔ اب انہوں نے مسلمان مدینہ منورہ میں یہاں اکٹھے ہوتے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں، ہجرت نہیں کی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ 2 کام کیے، اور جمعے کے دن ان کے گھر میں مسلمان جتنے بھی اس وقت مسلمان ہوئے تھے سب اکٹھے ہوتے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ نازل فرما کر جمعہ کی فرضیت نازل فرما دی کہ اے میرے حبیب اور اے مسلمانوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم
پھر اللہ تعالیٰ کی نماز اور عبادت کی طرف تم کوشش کر کے چلے جاؤ، اور تم خرید و فروخت چھوڑ دو، دنیا کے کام سب چھوڑ دو۔ یہ صورت نازل ہوئی، جمعے کی لزومیت، جمعہ کی نماز لازم ہو گئی، تو حضور نے حضرت مصعب ابن عمیر کو اپنا والِ نامہ بھیجا، خط لکھ کر بھیجا کہ مصعب ابن عمیر، آپ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو جمعے کے دن اکٹھا کر کے ان کو جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھایا کریں۔ یعنی جو اجتہاد حضرت اسد نے پہلے کیا، قرآن نے اس کی تائید کر دی۔ دوسرا اجتہاد، انہوں نے یوم عروبہ کو یوم جمعہ کہا، قرآن نے اس کی بھی تائید کر دی، اور وہ پھر اس وقت سے لے کر آج تک یوم جمعہ مسلمانوں کی خاص عبادت کا دن قرار پایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی، فرماتے تھے کہ میرے والد محترم کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ حضرت اسعد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اسعد کی مغفرت فرما، یا اللہ اسعد پہ رحم فرما۔ تو میں نے پوچھا کہ ابا جان، آپ حضرت اسعد ابن زرارہ کے لیے اتنی دعائیں کیوں مانگتے ہیں، کیوں اتنا ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں؟ تو فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اسعد ہی تھا کہ جس نے سب سے پہلے ہمیں جمعے کی عبادت کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا کیا تھا۔ اس لیے یہی مسئلہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جمعے کی نماز حضرت اسعد کے اجتہاد پر ان کے گھر میں مدینے میں ہجرت سے پہلے صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کر دی تھی، اور پھر بعد میں جمعے کی جو 2 رکعت کی فرضیت ہے وہ بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور جمعہ شروع ہو گیا اسلام میں۔ جبکہ اسلام سے پہلے بھی جمعہ ادا ہوتا رہا، وہ کس نے کیا؟ حضور اکرم کے جد امجد حضرت کعب ابن لعی نے سب سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جمعے کی عبادت کا آغاز فرمایا تھا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے راستے کھولے مسلمانوں کے لیے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ جمعے کے دن کو ایسے رسمی نہ گزاریں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن چھٹی نہیں ہوتی، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، مصروفیات میں ہوتے ہیں، تو جمعے کی عبادت کا وہ مزہ نہیں رہا۔ اپنے بھاگم بھاگ لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے یہ جا اور وہ جا، اکثر کو تو جو جمعہ پڑھتے بھی ہوں تو سنتیں نصیب نہیں ہوتی۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ کیا صرف 2 فرض جمعے کے ہیں؟ کیا صرف 2 رکعت جو 4-5 منٹ میں پڑھنی تھی، اللہ نے یہ پورا دن ہمارے لیے عبادت کے طور پر پسند فرمایا، اور پورے دن میں سے صرف 4 منٹ کے لیے مسلمان 2 فرض پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دن عبادت جتنا اللہ توفیق دے، اگر کوئی مجبوری ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد جمعے کی تیاری شروع کر دی جائے، کسی اچھی جگہ یا جہاں ممکن موقع ملے وہاں پہلی اذان کے بعد مسجد میں پہنچ جائیں، جمعے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور پھر واپس آ جائیں، اور پھر پورا دن اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ پھر اللہ کا ذکر، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے 6 گھنٹے، تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو کاروبار، جو ملازمت، جو مصروفیات ہوں جمعے کے دن، ان کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ لگے گا کہ جمعہ واقعی ہم مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہے۔ یہ سلسلہ آگے چلا۔ اب حج کا موسم آیا، سن 12 نبوی شریف کے بعد 13 نبوی شریف، حضور کی ہجرت کا سال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حج کا موسم آیا، جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی، یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ ایک تو پہلی چیز، ہر مسلمان ہونے کے بعد اپنی اور تمام انسانوں کی فکر کرتا تھا دین اور آخرت کے اعتبار سے، اور اس میں مددگار تھا حج کا موسم، اس میں مددگار تھا اللہ کا قرآن مجید، اور اللہ کے نبی کی فکر، محبت، مسلسل محنت، قربانیاں۔ حج کا موسم آ گیا۔ گزشتہ سال صحابہ کرام انصار میں سے تقریباً 12 کے لگ بھگ اسلام قبول کیا تھا۔ اب یہ پورا سال، ایک سال حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن مکتوم،
حضرت اسد ابن زرارہ، حضرت سعد ابن معاذ اور وہ تمام مسلمان جو مدینہ طیبہ میں محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ حضرت مصعب ابن عمیر جو کہ مدینہ والوں کے امام بھی تھے، ان کے خطیب بھی تھے، ان کے معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، اپنے ساتھ 75 کے قریب مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ اور یاد رکھیے کہ سن 13 نبوی شریف ہے۔ ان کے ساتھ اوس اور خزرج جو مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، ابھی تک انہوں نے مجموعی طور پہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور عام طور پر یہ مشرک ہوتے تھے، شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ کو کہ دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شرک پرستی شروع کر دی تھی۔ 400 کے قریب مورخین مفسرین کی رائے کے مطابق تقریباً 400 کے قریب تعداد ان اوس و خزرج کے لوگوں کی تھی، اور 75 کے قریب تعداد مسلمانوں کی تھی، جن میں 73 مرد تھے اور صرف 2 عورتیں تھیں۔ بعض مورخین نے ان 75 صحابہ کے اور 2 صحابیات کے نام کتابوں میں لکھے ہیں، اور تقریباً تمام نام ملتے جلتے ہیں سوائے 5-6 ناموں کے، اور تقریباً وہ 75 سے لے کر 78 تک کچھ نام کم و بیش اتنے بنتے ہیں، گویا کہ 80 کے قریب زیادہ سے زیادہ یہ مسلمان 1 سال کے اندر دعوت و تبلیغ جو مدینہ میں ہوئی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ حج کی نیت سے، حضور سے ملاقات کی نیت سے مدینہ سے چلتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ اب 13 نبوی شریف کا حج ہے، اور ان مسلمانوں نے رسول اکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا، درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ذرا جغرافیائی حالت پہ ہم غور کر لیں کہ اس وقت ماحول کیا ہے۔ اس وقت یہ جو مسلمان آئے 75 کے قریب، ان کے اسلام کا مشرکین مکہ کو نہیں پتہ کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اوس و خزرج کے قبائل کو بھی ان کے اسلام کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا۔ یہ اپنے طور پہ محنت کرتے رہے، خاموشی سے یہ دعوت و تبلیغ میں، دین کی محنت میں خاموشی کے ساتھ لگے رہے، اپنے کام سے کام رکھا، کسی کے ساتھ ٹکراؤ کی اور لڑائی کی، مخالفت کی کوئی کیفیت نہیں بننے دی، حکمت و بصیرت کے ساتھ چلتے رہے۔ اور اگر ان کو پتہ چل جاتا مشرکین مکہ کو کہ اتنا بڑا مجمع اسلام قبول کر گیا، تو مشرکین مکہ کبھی ان کو مکے میں آنے نہ دیتے، اگر یہ آ جاتے تو جانے نہ دیتے، زندہ بچ کے کوئی نہ نکلتا۔ لیکن اللہ کی شان، دعوت و تبلیغ اور حکمت و بصیرت دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت دیا کہ مینا کا جو مقام ہے، اکثر ہم میں سے جانتے ہیں کہ مینا بہت بڑے میدان کا نام ہے، اور ابھی بھی وہاں پر خیمے لگے ہیں، اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ 7-8 ذو الحج سے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مینا کی بستی کے ان خیموں میں جا کے انشاءاللہ رہائش پذیر ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان دنوں میں وہاں ان خیموں کے اندر رہائش رکھیں اور یہ فریضہ ادا کریں۔ حضور نے مینا کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں رات کے وقت میں ان کو وقت دیا کہ تم آ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے ملاقات کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ مسلمان جو مدینہ سے آئے تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقررہ وقت اور مخصوص جگہ پر پہنچے اور حضور کی خدمت میں گزارش کی۔ اب فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کے پاس حضور کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن تھے حضور کے بڑے ہمدرد، حضور کے بڑے محسن، محبت کرنے والے، چاہنے والے۔ حضور تشریف فرما ہیں، حضرت عباس کھڑے ہوئے اور ان آنے والے 75 کے قریب ان نفوس قدسیہ، ان مقدس ہستیوں کو فرمایا کہ دیکھو یہ میرے جو بھتیجے ہیں محمد، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اپنے بھتیجے سے محبت کیسی کہ ان کا جو پیغام ہے وہ بڑی عزت والا پیغام ہے، اور اللہ نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ نوازا ہے۔ یہ چاہتے ہیں
کہ یہ تمہارے پاس ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں اور تم ان کے ساتھ دین میں تعاون کرو، دین میں ان کی مدد کرو، اور ان کے ساتھ ساتھ جو مکے کے مسلمان مرد و عورت، بچے، ضعیف، بوڑھے، یہ بھی آئیں اور تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کو گھر دو، ان کے ساتھ مدد کرو، ان کی حفاظت کرو۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ابھی بتاؤ، اگر نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر بعد میں انکار مت کرنا۔ اگر تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے انکار کر دینا۔ یہ حضرت عباس نے ان آنے والے ان مسلمانوں سے یہ خطاب کیا۔ چنانچہ وہ مسلمان تو پہلے تیار تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جو حکم دیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم پناہ دیں گے، ہم حفاظت کریں گے، ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ خیر انصار نے اپنی مدد و نصرت کی پوری یقین دہانی کروائی، اور پھر بعض نے پوچھا کہ یا رسول اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں تو پھر یہ یہود و نصارہ یہ سب ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہم یہود سے بھی ٹکر لیں گے، ہم نصارہ سے بھی ٹکر لیں گے، ہم اپنے قبیلوں اوس خزرج سے بھی ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم تو آپ کی خاطر پوری دنیا سے ٹکر لے لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب مکے کے حالات بہتر ہوں اور آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مکے تشریف لے آئیں۔ ابھی ان کو فکر لگی تھی، محبت تھی۔ تو حضور نے انصار سے فرمایا کہ نہیں انصار، اگر میں وہاں چلا گیا تو میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جس سے تمہیں محبت اس سے مجھے محبت، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری سلو اس سے میری سلو، اور میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ، تم میرے ہو گئے میں تمہارا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ ان کو بات فرمائی، انصار کے جذبات آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگ گئے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں بس جو حکم دیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ خدا را ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ عہد و پیما ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بیعت فرمائی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت اصل میں دل سے ایک ارادہ کر کے انسان اپنے خلوص نیت کے ساتھ یہ عہد و پیما کرتا ہے کہ میں آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اس بیعت پر اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ اور اب یہاں روایات میں آتا ہے کہ جتنے مرد تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مردوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے، ایک ایک شخص آتا اور حضور کے ساتھ مصافحہ کرتا، سلام کرتا، ہاتھوں میں ہاتھ ملاتا، اور پھر وہ بیعت کرتا جو حضور ان سے حلف لیتے، جو وعدہ کرتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف رب کی عبادت کرنی ہے، میری سنت پہ عمل کرنا ہے، حرام گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی، جو حکم دوں اس حکم کو ماننا ہے۔ تو وہ سب ان باتوں کا حلف اٹھاتے، اقرار کرتے، ہر مرد حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتا۔ لیکن قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی اور امتی ہیں، جن کے بارے میں گناہ کا اور برائی کا خیال دل میں لانا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، تمام مردوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان سے بیعت لی، سوائے خواتین کے۔ کسی خاتون کا ہاتھ حضور کے دست مبارک سے نہیں لگا، اور خواتین اگر آئیں بھی چند ایک تو آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ زبانی بیعت کروں گا، کلام کے ذریعے سے بیعت کروں گا۔ آپ نے کسی خاتون کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں لگنے دیا، حالانکہ آپ تو پیغمبر تھے۔ آپ نے فرمایا میں خواتین کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا، میں خواتین کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ تھی ہمارے نبی کی سنت، اور ہمارے نبی نے جو تہذیب ہمیں سکھائی تھی، جو کلچر ہمیں سکھایا تھا،
جو تربیت حضور نے صحابہ کرام کی تھی، کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ کبھی ان کا نہ بدن لگا، نہ کبھی ہاتھ مس ہوا، بلکہ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ ان کو لگنا اتنا برا لگتا تھا کہ وہ گندگی کے اندر پڑے ہوئے خنزیر اور سور کے ساتھ لگنا یا جڑنا تو قبول کر سکتے تھے، کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ بدن کا لگنا کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ غیرت، یہ پاک دامنی، یہ حیا ان کے دلوں میں تھی، ان کے دماغوں میں تھی، ان کی نگاہوں میں تھی، اس لیے کہ نبی ایسے تھے، پاکیزہ نبی تھے۔ اور آج اللہ بچائے کہ دین کے نام پر ایسے ایسے دھوکے باز پیروں کے روپ میں، جو کہ پیر نہیں، جن کو ہمارے بزرگ پیر کہا کرتے تھے، خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ انہیں پیر مت کہو، یہ پیر ہیں۔ کون؟ کہ جو دین کے باغی ہیں لیکن اللہ والوں کے روپ میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، ان کے جسموں پہ ہاتھ لگانا، ان کے ساتھ تنہائی میں رہنا، دین کے خلاف ساری باتیں، اور پھر بھی یہ ظاہر کرنا کہ ہم بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو ولی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو۔ حضور نے کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ اپنے ہاتھ کو نہیں لگنے دیا۔ خواتین سے آپ بیعت کرتے یا زبانی بیعت کرتے بات چیت کے ذریعے، یا کوئی کپڑا ہوتا، کوئی چادر ہوتی، اس جیسے رومال کوئی چادر ہے، اس کو ایسے پھیلا دیا جاتا، اس کو گھما کر، اور وہ خواتین تک پہنچ جاتی، ایک کنارے پہ حضور پکڑتے اور دوسرے کنارے سے وہ خواتین پکڑتی، حضور بیعت لے لیتے۔ یا ازواج مطہرات فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ یا بہت بڑا پانی کا برتن ہوتا، اس میں حضور بھی اپنا ہاتھ رکھتے اور خواتین سے فرماتے کہ تم بھی اپنا ہاتھ رکھو، حضور ان سے ایسے بیعت لے لیتے۔ لیکن اس موقع پر نہ آپ نے کپڑے کے ذریعے سے بیعت لی، نہ پانی کے ذریعے سے بیعت لی، اس موقع پر آپ نے صرف زبانی کلامی ان سے بیعت لی۔ تو یہ خیر اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ یہ سن 13 نبوی تھی اور 75 کے قریب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، حضور کی بیعت فرمائی۔ اب حج کا موسم ختم ہوا تو یہ صحابہ کرام ایمان کی دولت لے کر، حضور سے عہد لے کر، حضور نے ان کو بشارت سنائی کہ اب میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے، اتنی دیر میں مشرکین مکہ کی جو CID تھی، کیونکہ مشرکین مکہ کے جاسوس ہر وقت پھرتے رہتے تھے، ان کو اطلاع ملی کہ اس طرح اتنے لوگوں نے ان سے بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے فوراً اوس و خزرج کے جو 400 لوگ تھے ان سے تحقیقات کروائی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بیعت نہیں ہوئی، انہیں علم نہیں ہوا۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ایسی آئی کہ جب یہ سب صحابہ مدنی انصاری مکے سے دور نکل گئے، پھر اس چیز کی تصدیق ہو گئی کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مشرکین مکہ نے اپنے حفاظتی گارڈ، اپنے کرندے ان کے پیچھے روانہ کیے، وہ جا چکے تھے، سوائے حضرت سعد بن معاذ کے۔ اسلام کی خاطر قربانی دینے والے حضرت سعد بن معاذ پکڑے گئے اور ان کو پکڑ کے مکہ لایا گیا اور خوب ان پہ ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت جبیر ابن مطعم صحابی تھے، انہوں نے ان کو چھڑایا، ان کی جان بچی، اور پھر یہ یہاں سے مدینہ روانہ ہوئے۔ یہاں سے انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ درس میں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمارا مرنا جینا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فکر پہ بنا دے کہ ہم دین پہ چلنے والے اور دین کی فکر کرنے والے اور دین کی خدمت والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل سے حاضری قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو سمجھنے، اپنانے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے، خدمت دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ جتنے احباب نے بھی وقت نکالا اور سیرت نبوی کے درس کے لیے تشریف لایا، یا اللہ ان کے علم میں، رزق میں، صحت میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو جائز حاجتیں ہیں اپنے رحمت سے پوری فرما دیجیے، رزق حسنہ وافر بابرکت باعزت عطا فرما دیجیے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیجیے، اور ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار کی مقبول حاضری بارہا نصیب فرما دیجیے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.